بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابی کی قبر کھودنے کا ایک عجیب اور ایمان افروز تاریخی واقعہ۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ کے نظاروں کے ساتھ اسی صدی میں ایک عجیب و غریب اور ایمان افروز واقعہ رونما ہوا جو آج کل بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ میں نے پہلی بار جناب مولانا ظفر احمد صاحب انصاری سے سنا تھا، پھر بعد میں وزارت اوقات کے ڈائریکٹریٹ تعلقات عامہ جناب خیر اللہ حدیثی صاحب نے بھی ہمدن اس کا ذکر کیا۔ یہ 1929 کا واقعہ ہے۔ اس وقت عراق میں بادشاہت تھی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ کی قبریں اس وقت یہاں جامع مسجد سلمان رضی اللہ عنہ کے احاطے میں نہیں تھیں، بلکہ یہاں سے کافی فاصلے پر دریائے دجلہ اور مسجد سلمان کے درمیان کسی جگہ واقع تھی۔ 1929 میں بادشاہ وقت نے خواب میں دیکھا کہ حضرت حذیفہ یمان رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ اس سے فرما رہے ہیں کہ ہماری قبروں میں پانی آ رہا ہے، جس کا مناسب انتظام کرو۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ دریائے دجلہ اور قبروں کے درمیان کسی جگہ گہری کھدائی کر کے دیکھا جائے کہ دجلہ کا پانی اندرونی طور پر قبروں کی طرف رس رہا ہے یا نہیں۔ کھدائی کی گئی لیکن پانی رسنے کی کوئی آثار نظر نہیں آئے۔ چنانچہ بادشاہ نے اس بات کو خواب سمجھ کر نظر انداز کر دیا، لیکن اس کے بعد پھر غالباً ایک سے زیادہ مرتبہ وہی خواب دکھائی دیا، جس سے بادشاہ کو بڑی تشویش ہوئی اور اس نے علماء کو جمع کر کے ان کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا۔ ایسا یاد پڑتا ہے کہ اس وقت عراق کے کسی عالم نے بھی بیان کیا کہ انہوں نے بھی یہی خواب دیکھا۔ اس وقت مشورے اور بحث و تمہس کے بعد رائے یہ قرار پائی گئی کہ دونوں بزرگوں کی قبریں کھود کر دیکھا جائے اور اگر پانی وغیرہ آ رہا ہو تو اس کے جسموں کو منتقل کیا جائے۔ اس وقت کے علماء نے بھی اس رائے سے اتفاق کر لیا۔ چنانچہ قرون اولیٰ کے دو عظیم بزرگوں اور صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبروں کو کھودنے کا یہ واقعہ تاریخ میں پہلا واقعہ تھا، اس لیے حکومت عراق نے اس کا بڑا زبردست اہتمام کیا، اس کے لیے ایک تاریخ مقرر کی تاکہ لوگ اس عمل میں شریک ہو سکیں۔ اتفاقاً یہ وہ تاریخ ایام حج کے قریب تھی جب ارادے کی اطلاع حجاز پہنچی تو وہاں حج پر آنے والے لوگوں نے حکومت عراق سے درخواست کی کہ اس تاریخ کو قدر مؤخر کر دیا جائے تاکہ حج سے فارغ ہو کر جو لوگ عراق آنا چاہیں وہ آ سکیں۔ چنانچہ حکومت عراق نے حج کے بعد کی ایک تاریخ مقرر کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ مقررہ تاریخ پر نہ صرف اندرون عراق بلکہ دوسرے ممالک سے بھی خلقت کا اس قدر ازدحام ہوا کہ حکومت نے سب کو یہ علم دکھانے کے لیے بڑی بڑی اسکرینیں دور دور تک فٹ کرائیں تاکہ لوگ جو براہ راست قبر کے پاس یہ عمل نہ دیکھ سکیں وہ ان اسکرینوں پر اس کا عکس دیکھ لیں۔ اس طرح یہ مبارک قبریں کھولی گئیں اور ہزاروں افراد کے سمندر نے یہ حیرت انگیز منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تقریباً 13 صدیاں گزرنے کے باوجود دونوں بزرگوں کی نعش مبارک صحیح و سالم و تر و تازہ تھی۔ ایک غیر مسلم ماہر امراض چشم وہاں موجود تھا۔ اس نے نعش مبارک کو دیکھ کر بتایا کہ ان کی آنکھوں میں ابھی تک وہ چمک موجود ہے جو کسی مردہ کی آنکھ میں انتقال کے کچھ دیر بعد بھی موجود نہیں رہ سکتی۔ چنانچہ وہ شخص یہ منظر دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ نعش مبارک کو منتقل کرنے کے لیے پہلے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے قریب جگہ تیار کر لی گئی تھی۔ وہاں تک لے جانے کے لیے نعش مبارک کو جنازے پر رکھا گیا۔ اس میں لمبے لمبے بانس باندھے گئے اور ہزاروں افراد کو کندھا دینے کی سعادت نصیب ہوئی، اور اس طرح اب ان دونوں بزرگوں کی قبریں موجودہ جگہ پر بنی ہوئی ہیں۔ حضرت مولانا ظفر احمد صاحب انصاری کا بیان ہے کہ 1929 کا یہ واقعہ مجھے یاد ہے۔ اس زمانے میں اخبار کے اندر اس واقعے کا بہت چرچا تھا۔ ان دونوں میاں بیوی نے یہ واقعہ بچشم خود دیکھا اور غالباً بیوی نے اپنے اس سفر کی رویداد ایک سفر نامے میں تحریر کی جو کتابی شکل میں شائع ہوا، اور اس کی ایک کاپی حضرت مولانا مدظلہم کے پاس محفوظ ہے۔ اس سفر نامے میں یہ بھی مذکور ہے کہ اس وقت کسی غیر ملکی فرم کے ذریعے اس پورے عمل کی عکس بندی بھی کی گئی تھی اور بہت سے غیر مسلم بھی یہ واقعہ خاص طور پر دیکھنے کے لیے آئے تھے، اور اس اثر انگیز منظر سے نہ صرف بہت متاثر ہوئے بلکہ بہت سے لوگوں نے اس منظر کو دیکھ کر اسلام قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ اور اپنے دین کی حقانیت کے ایسے معجزے کبھی کبھی دکھاتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، ہم ان کو آفاق میں بھی اور خود ان کے وجود میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے تاکہ ان پر یہ بات واضح ہو جائے کہ یہی دین حق ہے۔
یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اگر عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہی کے صاحبزادے ہیں، تو یہ عجیب و غریب اتفاق ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کے دادا کے ساتھ بھی بہینہ اسی طرح کا واقعہ پیش آ چکا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت جابر کے والد عبداللہ رضی اللہ عنہ غزوہ احد کے سب سے پہلے شہید تھے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن فرمایا تھا۔ اس وقت مسلمانوں کی تنگ دستی کا یہ عالم تھا کہ شہداء کے اکیلے کفن تک میسر نہ تھے، اس لیے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو ایک چادر میں کفن دیا گیا جس میں چہرہ تو چھپ گیا لیکن پاؤں کھلے رہے، جن پر گھاس ڈالی گئی۔ اتفاق سے یہ قبر نشیب میں واقع تھی۔ 40 سال بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہاں سیلاب آ گیا اور وہاں سے ایک نہر بھی نکلنی تھی۔ اس موقع پر قبر کو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں کھولا گیا تو دونوں بزرگوں کے اجسام بالکل صحیح و سالم اور تر و تازہ تھے، بلکہ ایک روایت یہ ہے کہ ان کے چہرے پر جو زخم تھا، ان کا ہاتھ اس زخم پر رکھا ہوا تھا۔ لوگوں نے ہاتھ وہاں سے ہٹایا تو تازہ خون بہنے لگا، پھر ہاتھ دوبارہ وہاں رکھا تو خون بند ہو گیا۔